نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 28 کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح تعارف پیش خدمت، تو پہلا نقطہ یہی ہے سورۃ المجادلہ رکوع نمبر 1 تا سورۃ التحریم رکوع نمبر 2، یہ تقریباً 9 صورتیں ہیں 28 پارے میں جن کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 تا سورۃ التحریم آیت نمبر 12 تک جو آیات ہیں ان پر مشتمل، اور یہ 9 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ حدیث 27 پارے کی آخری صورت تھی، وہ بھی مدنی صورت، اور پورا 28 پارہ یہ 9 صورتیں ہیں، یہ تمام کی تمام مدنی صورتیں ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ پارہ نمبر 28 کی آیات کے مضامین کا جائزہ یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ سورۃ المجادلہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 28 پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے قبل ربط صورت پیش خدمت ہے۔ سورۃ الحدید میں حقیقی ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کے تقاضوں کا بیان تھا، یہ پچھلی سورت جس کا ہم نے مطالعہ کیا 27 پارے کے آخر میں۔ سورۃ المجادلہ میں ایمان کے جھوٹے دعوے داروں اور انفاق فی سبیل اللہ سے جی چرانے والے منافقین کا ذکر ہے۔ یہ ربط صورت کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المجادلہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی 28 پارہ اس کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ، اس کی آیات کا اور مضامین کا تجزیہ۔ پہلی 6 آیات زہار کے شرعی احکامات۔ زہار کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو معاذ اللہ اپنی ماں کہہ دیا کرتا تھا کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، اور اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیا کرتا تھا، اس کی ممانعت کی گئی، اور اس سے متعلقہ احکامات پہلی 6 آیات میں سورہ مجادلہ میں عطا کیے گئے۔ پھر آیات 7 تا 10 منافقین کی خفیہ سرگوشیوں پر گرفت، یہ وہ آستین کے سانپ جو اندر ہی اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی سرگوشیوں پر گرفت کی گئی کہ یہ سرگوشیاں نافرمانی کے کاموں کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ آیات 11 تا 23 مجلسی تہذیب کے آداب، یہ بھی بتایا گیا کہ جب اجتماعی طور پر تم بیٹھے ہوئے ہو اور جگہ کی کچھ تنگی محسوس ہو تو کشادگی پیدا کرو تاکہ اور لوگ بھی اس اجتماعی شکل کو اختیار کر سکیں، اجتماع میں شریک ہو سکیں، اور جب مجلس مکمل ہو جائے تو وہاں سے اٹھ کر گھروں کو چلے جاؤ۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات بہت قیمتی، ان کے خیال رکھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اور آیات 14 تا 22 مسلمان کے مخلص ہونے کا معیار، یہ بتایا گیا کہ سچے ایمان والے وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے، بلکہ سچے ایمان والوں کی اصل دوستی وہ ان سے ہوتی ہے جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المجادلہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے، آیت با آیت ٹاپکس انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی آیت حزب اللہ کا کردار، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اور اس میں ایک اہم اجتماعی مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ کوئی شکایت ہو، کوئی مسئلہ تو صحیح پلیٹ فارم پر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آیات 2 تا 4 زہار کی حقیقت اور کفارہ، تمہارے کہنے سے یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے یا کوئی اور محرم رشتہ اس کی طرح منسوب کر دے، بہن کہہ دے، بیٹی کہہ دے، تو تمہارے کہنے سے وہ حرمت قائم نہیں ہو جاتی، زوجین کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کو تم ماں جو کہہ بیٹھتے ہو، یہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا، اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس عمل کا کفارہ یعنی جو غلطی ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کفارے کو بھی بیان کیا گیا۔ آیات 5 تا 6 ظاہری حزب الشیطان کا انجام، 2 ہی پارٹی ہے، حزب اللہ اللہ کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت۔ سورہ مجادلہ میں ذکر آیا، بتایا گیا ظاہری حزب الشیطان یہ کھلے کفار کا بیان جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے۔ آیات 7 تا 8 مخفی حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں، یہ منافقین ہیں، پوشیدہ حزب الشیطان آستین کے ساتھ ان کی گھٹیا حرکتوں کا تذکرہ، اور ان کی خفیہ سرگوشیاں جن کو نجوہ کہا جاتا ہے، جو کہ اجتماعیت میں غیبت ہوا کرتی ہے، اجتماعی سطح پر اس کا تذکرہ ہے۔
آیات 9 تا 10 اچھے اور برے نجوا کا فرق. سرگوشی کرنی ہو تو دوسروں کو نیکی کی تلقین کے لیے کرو، کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے کرو، نہ کہ نافرمانی کے کاموں کے لیے سرگوشیاں کرو اور نجوا کرو. آیت نمبر 11 حزب الشیطان کا اجتماعات میں طرز عمل. مراد یہ ہے کہ اول تو اجتماعات میں آتے نہیں، اور آتے تو بس اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ حاضری لگ گئی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے اور ان کے قریب بھی ہونا چاہتے تھے تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ صاحب ہم بھی اجتماع کے اندر شریک ہیں. 12 تفصیلات کا تو موقع نہیں، لیکن یہ موضوع یہاں پر آیا ہے. آیات 12 تا 13 منافقین کی ایک شرارت کا سد باب. پیغمبر علیہ السلام کے وقت کو ضائع کرتے تھے، ان پر صدقہ دینے کی پابندی لگا دی گئی. کوئی بات کرنا چاہو، تنہائی میں سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ پیش کرو، پھر بات کرنے کی اجازت ہوگی. آیات 14 تا 17 حق کے دشمنوں سے دوستی، منافقانہ طرز عمل. یہ منافقین اہل ایمان کے مقابلے میں یہود کو، کھلے کافروں کو دوست بناتے تھے، اس کا تذکرہ. آیات 18 تا 19 شیطان نے منافقین کو گھیر لیا ہے. مراد یہ کہ شیطان ان پر غالب آ چکا، مسلط ہو چکا، اور ان کو حق کے تقاضوں سے گویا کہ دور کرنے کی طرف راغب کر رہا ہے. آیات 20 تا 22 اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہوں گے، اور حزب اللہ کا کردار کہ ایمان والوں کی سچی دوستی ایمان والوں سے ہوتی ہے، اور چاہے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر پر ہیں، دین کے دشمن ہیں، تو ان سے ان کی دوستیاں نہیں ہوتی بلکہ ایمان والوں سے ہوا کرتی ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ مجادلہ کی ایک منتخب آیت کا آپ کے سامنے مطالعہ رکھیں گے، کیونکہ سورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو ایک یا دو آیات ہی ہر سورت سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آئیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 جس کا انتخاب کیا گیا اس کا مطالعہ کریں. نجوا کی ممانعت. نجوا سرگوشیاں کرنا، اور اجتماعیت میں یہ غیبت شمار ہوتی ہے. آئیے مطالعہ کریں اس آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. ترجمہ: اے اہل ایمان، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو، بلکہ باہم تنہائی میں نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی منافقین اجتماعی سے ہٹ کر بیٹھتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے جو کہ سازشی باتیں ہوا کرتی تھی. اس سے روکا گیا. اجتماعیت کو برباد نہ کرو، بلکہ تنہائی میں کرنے والے کام ہے کہ کسی کو نیکی کی ترغیب دلا دی جائے اور کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کر دی جائے. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحشر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سورۃ المجادلہ میں حزب الشیطان کے چھپے ہوئے افراد یعنی منافقین کا ذکر تھا، زیادہ تذکرہ ان کا تھا. سورۃ الحشر میں حزب الشیطان میں سے کھلے کافروں یہود کا بیان ہے. جو پکے کھلے کافر تھے یہود، ان کا تذکرہ اور ان کے خلاف ایک اقدام ہوا. بنو نذیر کے قبیلے کے خلاف بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ حشر میں آیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحشر کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی 4 آیات بنو نذیر کے انجام سے عبرت، اس قبیلے کے خلاف مسلمانوں نے اقدام کیا اور یہ جلا وطن کیے گئے، اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 5 قانون جنگ کا قاعدہ بیان ہوا ہے. بات واضح ہوگی انشاءاللہ آگے مزید. آیات 6 تا 10 جنگ یا صلح کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اراضی کا بندوبست اس مقام پر بیان ہوا. آیات 11 تا 17 غزوہ بنو نذیر کے موقع پر منافقین کے رویے پر تبصرہ کہ ان کی ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ. اور آخر میں آیات 18 تا 24 انسان، قرآن اور رحمان. بڑا پیارا مقام ہے، مشہور آیات ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس پورے رکوع کا عنوان انسان کے بارے میں 3 آیات، قرآن کے بارے میں 1 آیت اور رحمان کے بارے میں 3 آیات کا تذکرہ اس صورت کے بالکل آخر میں. اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الحشر کے جائزے کی طرف، یعنی آیت با آیت آپ کے سامنے تجزیہ اور آیات میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کے موضوعات. پہلی 2 آیات غزوہ بنو نذیر میں یہود کی عبرت ناشکست ان قبائل، یعنی یہود کے 3 قبائل تھے. اولا انہوں نے معاہدات کیے، پھر انہوں نے سازشیں کی تو ان کے خلاف اقدام ہوا اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا مدینہ طیبہ سے. آیات 3 تا 4 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا انجام، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہوگی، یہ بات بیان ہوئی. آیت نمبر 5 قرآن کے علاوہ وحی کا نزول. مسلمانوں کو اقدام کرنا تھا ان کے خلاف. کچھ درخت آڑے آ رہے تھے، عام حالات میں درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے یا اس سے روکا گیا ہے، مگر اس اقدام میں جو درخت آڑے آ رہے تھے ان کو کاٹنے کا حکم ہوا.
حکم اولاً یہ رسول اللہ نے دیا تھا علیہ السلام، قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ آیات 6 تا 7 مال فے کا حکم، یعنی وہ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے، باقاعدہ جنگ ہو تو حاصل ہونے والا مال، پھر اس کی تقسیم کا عمل سورہ انفال میں بتایا گیا۔ مال فے وہ مال ہے کہ جنگ نہ ہوئی کفار کے خلاف مسلمانوں کی اور ان کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، تو یہ جو مال اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ ہدایات سورہ حشر میں عطا ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 8 مہاجرین کی تحسین کی گئی ہے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 9 انصار مدینہ کی تحسین، جنہوں نے اہل ایمان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ بھی دیا اور ایثار و قربانی کے عظیم انہوں نے مظاہرے بھی پیش کیے۔ آیت نمبر 10 مؤمنوں سے محبت کرنے والوں کی تحسین، وہ اہل ایمان جو اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آیات 11 تا 13 منافقین کی ذلت اور رسوائی کا بیان ہے۔ آیات 14 تا 15 یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہے۔ آیات 16 تا 17 منافقین کا طرز عمل شیطان کی طرح ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، عین بندے کو جو ہے وہ گناہ پر لا کر کھڑا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ یہود بھی جو منافقین کے دوست بنے ہیں یا منافقین جنہوں نے یہود کو دوست بنا رکھا ہے، ان منافقین کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، یہ بندوں کے ساتھ کیا مخلص ہوں گے، یہ بھی شیطان کی طرح دھوکے ہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 غور کرو آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کل کی فکر کرو، اور 2 مرتبہ اس آیت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 19 تا 20 اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی سزا، انسان کو اس کا اپنا آپ بھلا دیا جاتا ہے اور وہ اصل حیثیت، وہ روح، اس سے انسان فراموش ہو کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے پر آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 21 عظمت و تاثیر کلامی ربانی، مشہور آیت کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں آیات 22 سے 24 عظمت و جلال ذات باری تعالی، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہوا۔ مشہور آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اسی مقام پر آیات آئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد منتخب آیات کے متعلق ذیل میں ایک آیت پیش خدمت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ 3 ہدایات یہاں پر عطا کی گئیں، آئیے اس کا تذکرہ کریں۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہیں لڑے بغیر اپنے رسول کو دے وہ اللہ اور رسول کے قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ دولت تم میں سے جو دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے، سو جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر ایک ہدایت تو ہے مال فے کے بارے میں جس کا پہلے ذکر ہوا، وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے، مراد وہ بیت المال میں جائے گا، اور رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو منع کر دیا تھا، اور پھر عام مسلمانوں کی حاجات پر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ ایک اہم اصول دیا گیا، دولت چند دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں معیشت کے اعتبار سے اس کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ دولت چند افراد کے ہاتھوں میں مقید یا کنفائنڈ نہ ہو جائے، بلکہ ایسے احکامات زکوٰۃ، صدقات، انفاق، عشر، مال غنیمت، وراثت، مال فے وغیرہ عطا کیے گئے کہ دولت گردش کرتی رہے، اور سود پر پابندی، جوئے پر پابندی کی جس کے نتیجے میں عظیم اکثریت کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ کہا جائے گا قرآن کا معیشت کے تعلق سے۔ ایک اور اہم ہدایت، رسول جو دے، مراد جو حکم دے اسے لو اور مانو اور عمل کرو، اور رسول جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اطاعت رسول پر زور دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ شدید سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت نہ ہوئی، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے، پیغمبر کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو اللہ کی پکڑ کا ڈراوا اس مقام پر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الحشر میں دین کے دشمن یہود میں سے بنو نذیر کے خلاف اقدام کا ذکر تھا، جنہیں جلا وطن کیا گیا اور مدینہ سے نکال دیا گیا۔ سورۃ الممتحنہ میں دین کے دشمن مشرکین مکہ کے خلاف اقدام کا بیان ہے اور فتح مکہ کی طرف اشارہ جو کہ 8 ہجری میں پیش آئی تھی۔
اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کے مضامین کا تجزیہ ایک اوورویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیات 1 تا 9 اور آیت نمبر 13 اہل ایمان کے کفار کے ساتھ محبت اور دوستی کی مذمت، یعنی ایمان والوں کی دوستی، دلی دوستی ایمان والوں سے ہوگی اور ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ کفار سے دلی دوستیاں اختیار کریں۔ آیات 10 تا 11 اہم اور پیچیدہ معاشرتی مسئلے کا فیصلہ، اس کا ذکر تھوڑا سا بعد میں کر دیں گے، تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی تفصیل کا زیادہ موقع نہیں۔ اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 12 خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی آیت با آیت تجزیہ موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی آیت اہل باطل سے ہمدردی حق کی راہ سے دور کر دے گی، تو مسلمانوں کی دلی دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، اس سے روکا گیا۔ آیات 2 تا 3 کافر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، تبھی تو مکے والوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ آیات 4 تا 6 اہل باطل سے بغض و عداوت شیوہ ابراہیمی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا تذکرہ کیا اور کس طرح انہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور شرک کی نفی کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 7 اہل مکہ کے حوالے سے بشارت، مسلمانوں کو جو مدینہ طیبہ میں بشارت دی گئی، اللہ چاہے تو ان کو بھی ایمان کی توفیق دے کر تمہارے ساتھ ملا دے، اور بالفعل ایسا ہوا بھی۔ فتح مکہ کے لیے جانا تو ایک امتحان تھا، بالفعل جنگ بھی نہ ہوئی اور عظیم اکثریت نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ آیت نمبر 8 بے ضرر کافروں کے ساتھ رویہ، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 9 کن کافروں سے دوستی منع ہے، مراد دلی دوستی اور حسن سلوک کی بھی ممانعت ہو جائے گی۔ وہ کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے خلاف تو پھر اقدام کی بھی اجازت ہے۔ آیات 10 تا 11 مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہے۔ اہل کتاب کی عورت سے تو مسلمان مرد کے نکاح کی گنجائش ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے، لیکن مشرک سے تو نکاح کرنے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 خواتین کی بیعت اور اس کے الفاظ کا ذکر بھی، جن الفاظ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیتے ان الفاظ کو قرآن نے نقل کیا ہے، اور وہ کچھ گناہوں سے بچنے کی بیعت کا ذکر ہے۔ آخر میں آیت نمبر 13 ان سے دوستی نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، وہی کفار اور یہود کا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے، ان پر تو اللہ کا غضب ہوا، ان سے مسلمانوں کی دوستی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ ممتحنہ کی 2 آیات کا انتخاب کیا گیا، آیات 8 اور 9، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کفار کے متعلق رویہ 2 پہلو یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9 سورہ ممتحنہ۔ ایک لائن قرآن نے ڈرا کر دی، ایک وہ کافر ہیں، دلی دوستی تو نہیں ہوگی ان سے بھی، مگر وہ کافر جو سازشیں نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، حسن سلوک کرو۔ جو دین جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تو انسانوں کے ساتھ کیوں اجازت نہ دے گا، بلکہ تلقین نہیں کرے گا۔ مگر یہ وہ کافر جو جنگ نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے تمہارے خلاف، جبکہ وہ کفار جو تم سے تمہارے خلاف سازشیں کریں، تمہارے خلاف جنگ کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں، ایسوں کے ساتھ پھر دلی دوستی تو دور کی بات ہے، حسن سلوک بھی نہیں ہے، یعنی وہاں تو پھر اقدام اور بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورہ صف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، تاہم ایک ملاقات کرتے ہیں، بلکہ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد آپ سے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں کہ آج 28ویں پارے کا 28 پارے کا مطالعہ کر دیں اور سورۃ الصف کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط صورت آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح رکھیں گے۔ ربط صورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الممتحنہ میں غلبہ دین کے حوالے سے حتمی اقدام فتح مکہ کا تذکرہ تھا۔ سورۃ الصف میں غلبہ دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو،
یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مقصد سورہ صف میں بیان ہوا، اور اسی جد و جہد میں فتح مکہ کا موقع آیا تھا، وہ بیان تھا سورۃ الممتحنہ میں۔ سورۃ الصف کے مضامین کا تجزیہ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اوور ویو کی صورت میں پہلی 4 آیات غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ترہیب کے انداز میں، ترہیب کہتے ہیں وارننگ کو، ڈراوے کا انداز۔ پھر آیات 5 تا 8 تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار غلبہ دین حق کے لیے جہاد سے اعراض کا بیان بطور عبرت۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کے واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان ہو رہے ہیں، اور ان کے 3 ادوار کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین حق، یہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 9 میں۔ پھر آیات 10 تا 13 غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ترغیب کے انداز میں، یعنی ترغیب کا مطلب ہے موٹیویشن اور شوق دلا کر آمادہ کرنا کسی بات پر۔ اور آخر میں آیت نمبر 14 غلبہ دین حق کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے سعادت، اللہ کے مددگار ہونے کا اعزاز۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں تم میرے مددگار بن جاؤ، یعنی جو دین کے محنت اور خدمت میں لگے اللہ فرماتے تم میرے مددگار بن رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے سعادت جس کے لیے الفاظ سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں آخر میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ صف کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آیت بآیت موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی 4 آیات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، اس کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے، اس پر ابھارا گیا ہے، اور یہ ذرا ترہیب کا انداز ہے، ڈراوے کا۔ آیات 5 تا 8 غلبہ دین کی جد و جہد تاریخ سے عبرت۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس میں بھی ان میں بگاڑ پیدا ہوا، پھر رسول اللہ علیہ السلام کا دور آیا تو یہود بدترین مخالفت پر اتر آئے۔ ان 3 ادوار کا ذکر کر کے ان کی حرکتوں کو بیان کیا گیا ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ پھر آیت نمبر 9 غلبہ دین حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، آپ کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی جد و جہد، اس پر بات ہوگی آگے انشاءاللہ۔ پھر آیات 10 تا 12 جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ بیان آگے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آیات 13 تا 14 غلبہ دین کی بشارت اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کا اعزاز، اللہ کی مدد بھی آئے گی، دین بھی غالب ہوگا، اور اللہ اپنے ان بندوں کو جو دین کی نصرت میں کھپائے اپنے آپ کو، اب اللہ اپنا مددگار انہیں قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورہ صف کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آیت نمبر 9 تا 12 غلبہ دین کا مشن اور اس تعلق سے جد و جہد کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ترجمہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل نظام زندگی پر، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ 2 باتیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا، قرآن کیوں عطا کیا گیا، دین حق مکمل نظام زندگی کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیوں عطا کیا گیا، تاکہ آپ اس نظام حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں اور اس کی جد و جہد کر کے دکھائیں، اور بالفعل 23 برس کی محنت آپ نے کر کے دکھائی، تب اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کے مضامین کا تجزیہ، پہلی 4 آیات اجتماع جمعہ کی حکمت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی اہمیت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی بنیادی ذمہ داری کیا تھی، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ذریعے تزکیہ کرنا، قرآن کے احکام کی تعلیم دینا، قرآن کی حکمت کی باتوں کو واضح کرنا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ بھی قرآن کے بیان پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو پہلی 4 آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کہ قرآن سے مضبوطی ہو، اور یہ جمعے کے اجتماع کا ایک اہم مقصد بھی ہے، قرآن کے ذریعے یاد دہانی۔ پھر آیات 5 تا 8 تورات سے متعلق ذمہ داریوں سے یہود کا اعراض اور اس کی وجہ دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، اور اس طرح کی حرکتوں میں پڑھ کر دین سے فراموشی کی روش اختیار کرنا، یہود کی یہ حرکتیں بھی بیان ہوئیں۔ آیات 9 تا 11 پھر آیات 9 تا 11 احکامات و آداب جمعہ، اذان کی آواز آ گئی، اور پہلی پہلی اذان، تاکہ آدمی اہتمام سے جلد جمعے کی نماز کے لیے پہنچے، اس ادب کا بیان بھی ہے، کچھ احکامات بھی اس مقام پر عطا کیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آیت با آیت کیا موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا تذکرہ۔ پہلی 4 آیات غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے افرادی قوت کی تیاری بذریعہ قرآن، صحابہ کے دلوں میں قرآن اتارا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اور اس ایمان کے نتیجے میں وہ شخصیات پیدا ہوئی ہیں،
اور وہ کردار بنے ہیں، وہ جماعت بنی ہے جو پھر باطل سے ٹکراتی ہے تو اللہ کا دین غالب ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 5، یہودیوں کا تورات کے حقوق ادا کرنے سے گریز۔ وہاں تو قرآن نے ان کے بارے میں گدھے کی مثال دی ہے، بوجھ سمجھتے اللہ کی کتاب کو، جان چھڑانا چاہتے معاذ اللہ، یہ مثال ان کی تو دی، مگر ہم مسلمان بھی آج دیکھ لیں آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ معاذ اللہ بوجھ سمجھا ہوا ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دیا گیا، استغفر اللہ، یا اس کو ہم تھام کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ پھر آیات 6 تا 8، بگڑی ہوئی امت کی خوش کن خواہشات۔ یہود کا معاملہ کیا، کتاب کو تو پس سے پش ڈال دیا، مگر اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہی چہیتا پن تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملاقات میں تو موت رکاوٹ ہے، مگر قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرنے کو تیار نہیں۔ ہم بھی سوچیں، ہم بھی کہتے ہیں خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو ہم بھی مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ ابھی موت آ جائے جانے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اکثر و بیشتر گردنیں اور نگاہیں دونوں جھکی ہوتی ہیں اس سوال کے پوچھے جانے کے بعد۔ آیات 9 تا 10، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت۔ عورتوں پر جمعہ کی فرضیت نہیں ہے، اگر کہیں خواتین کے لیے انتظام ہے اور باپردہ وہ اہتمام کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں اور کریں تو ادا ہو جائے گا، مگر فرضیت عورتوں پر نہیں رکھی گئی۔ بہرحال مردوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے اذان ہو گئی، اب کوئی دنیاوی مصروفیت اور ایکٹیویٹی، کاروبار، دکان، جاب کچھ نہ ہو، اہتمام کرو اور جمعے کے وقت جمعے کی حاضری کے لیے مسجد پہنچنے کی کوشش کرو۔ آخر میں آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے انعامات تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہیں۔ کھیل تماشے آج تو بہت عام سی بات ہے، ان میں انوالو ہو کر آدمی اللہ کو بھلا دیتا، باقی کسی کو یاد رکھے گا، ماں باپ کے حقوق نہ کوئی اور شے۔ ان کھیل تماشوں کے حوالے سے چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ جمعہ کی 2 منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار۔ ارشاد ہوا آیت نمبر 2 میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا اور سکھاتے ہیں انہیں احکامات اور حکمت، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کے آنے سے پہلے گمراہی میں، قرآن آیا تو اب گمراہی دور ہو رہی ہے رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت سناتے، جن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جو قبول کرتے ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کو احکام کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، اور یہ سارا کام قرآن کے ذریعے سے کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی اگر ہم کوئی واقعتاً پائیدار بنیادوں پر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو عملی جد و جہد سے قبل افراد کے اندر انقلاب کا آنا لازمی سی بات ہے۔ یہ قرآن ہے انقلابی کتاب، یہ افراد کو بدلتا ہے، اور بدلے ہوئے افراد کا مجموعہ ایک انقلابی جماعت بنتا ہے، اور پھر باطل سے ٹکراؤ کا کوئی مرحلہ بھی آئے گا۔ اس قرآن سے یہ کام کہ اس کے ذریعے افراد کے ذہنوں کو بدلا جائے، دل و دماغ کو بدلا جائے، ان کی اندر ایمان کی آبیاری کی جائے، اور قرآن کا انسان مطلوب اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے، یہ اولین طریقہ کار اس قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، اور صحابہ کی جماعت تیار ہوئی۔ آج بھی ہمیں اسی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ منافقون کی مضامین کا تجزیہ اوورویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیات مرض نفاق کے ابتدائی 3 درجات یعنی لیولز کا بیان۔ آیات 4 تا 8 مرض نفاق کا 4تھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی تباہی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر کا بیان ہے، اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آیات 10 تا 11 مرض نفاق کا علاج، اگر یہ جھوٹ یہ بیماری لگ گئی تو آپریٹ کیسے کرنا ہے بتایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون کی آیات کا جائزہ آیت بآیت موضوعات کے طور پر۔ پہلی 5 آیات مرض نفاق کی حقیقت اور مدارج کا بیان، 4 درجے بیان ہوئے، جھوٹ بولنا، پھر بہانے بنانے کے لیے جھوٹ بولنے کے بعد ان میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اور آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا، اور امیر جماعت اس وقت تو رسول اللہ تعالی علیہ السلام، ان سے ہی بغض اور عداوت پیدا ہو گیا تھا منافقین کو۔ یہ 4 درجات یا
لیولز ہیں جو بیان ہوئے ہیں نفاق کی علامات کے طور پر۔ پھر آیت نمبر 6 مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان کہ رسول اللہ علیہ السلام اب ان کے لیے استغفار بھی کریں گے تو اللہ ان منافقین کو نہیں بخشے گا۔ کس قدر جو ہے وہ ذلت ہے کہ رسول اللہ کی دعا سے محرومی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیات 7 تا 8 مرض نفاق کی شدت اور ان منافقین کے خبث باطن کا بیان کہ انہوں نے بد کلامی کی حتیٰ کہ رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ۔ آیت نمبر 9 منافقت کا سبب اور حفاظتی تدبیر بتایا گیا، مال اور اولاد کی محبت میں ڈوب نہ جانا ورنہ تم اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر بیٹھو گے، چوکن نہ رہو۔ آیات 10 تا 11 منافقت کا علاج انفاق، ذکر الہی کا تذکرہ بھی ہوا ہے آیت نمبر 9 میں، اور اگر یہ بیماری چھوت لگ جائے تو اب اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے انفاق کرنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد منتخب آیات کا مطالعہ سورہ منافقون میں سے آیات 9 تا 11 یہ دوسرے رکوع میں 3 آیات ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نفاق کا علاج اس کا تذکرہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اس کو جس کی موت آ جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں آ کر غافل نہ ہو جانا، یہ دنیا کی محبت ہی غافل کرتی ہے اور بندہ دین سے بھاگتا ہے، اور ذکر الہی کے ساتھ جڑے رہنا تو غفلت سے بچے رہو گے۔ اور اگر یہ بیماری چھوت لگ گئی تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ مال کے خرچ کرنے سے دنیا کی محبت نکلے گی تو پھر دین کا درد پیدا ہوگا، دین کے تقاضوں میں آگے بڑھ سکو گے۔ قرآن کی روشنی میں منافق وہ بھی ہے یا وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مانتا ہے مگر جب دین کے تقاضے آتے تو بھاگتا ہے، جان و مال کھپانا، وقت دینا دین کی سربلندی کے لیے۔ اب یہ جو بھاگتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ نفاق ہے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمیں بچائے اور نفاق کی چھوت اور بیماری سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت پیش خدمت ہے۔ سورۃ المنافقون میں منافقین کی علامات اور دین کے تقاضوں سے فرار کا بیان تھا۔ سورۃ التغابن میں ایمانیات اور سچے مؤمنین کی صفات کا ذکر ہے، تو منافقون میں منافقین کی علامات اور سورۃ تغابن میں سچے ایمان والوں کی علامات اور صفات کا بیان۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 7 آیات وضاحت ایمان، توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ۔ پھر آیات 8 تا 10 دعوت ایمان، ایمان قبول کرنے کی دعوت کا بیان۔ آیات 11 تا 15 ایمان کے ثمرات و تقاضے، 5 صفات سچے ایمان والوں کی بیان ہوئی ہیں۔ پھر آخر میں آیات 16 تا 18 ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ تغابن کی آیات کا جائزہ، آیت با آیت تجزیہ اور موضوعات۔ پہلی 4 آیات ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ آیات 5 تا 6 سابقہ قومیں رسولوں پر ایمان کیوں نہ لائی، وہ کہتے کہ یہ ہماری طرح کا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، اس بنیاد پر انکار کرتے تھے۔ رسالت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 قیامت ضرور آئے گی، یہ آخرت کا بیان ہوا۔ آیات 8 تا 10 ہار اور جیت کا اصل دن وہ قیامت کا دن ہے، یہ بھی عقیدہ آخرت کا بیان۔ پھر آیات 11 تا 13 ایمان کے فکر و عمل پر اثرات، بندہ مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آیات 14 تا 15 بندہ مومن کا رشتہ داروں اور مال سے تعلق، وہ امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے معاملات کو برتتا ہے اور چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ آخر میں آیات 16 تا 18 دعوت عمل، اللہ کا تقوی، سننا اور اطاعت کرنا
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ تغابن کی چند منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 11 تا 16 ایمان کے ثمرات کا بیان۔ سچا ایمان دل میں ہو، حقیقی ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا کچھ دکھائی دیتا ہے، آئیے مطالعہ کریں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ان آیات کا ترجمہ: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بلا شبہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ التغابن میں حقیقی ایمان کے ثمرات کا ذکر تھا۔ سورۃ الطلاق میں تقوی کے ثمرات کا بیان ہے۔ تقوی ہو تو کیا کچھ میسر آئے گا، اس کا تذکرہ سورۃ الطلاق میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کے مضامین کا تجزیہ۔ پہلی 5 آیات عدت کے حوالے سے ہدایات، یعنی طلاق کی صورت میں عدت۔ آیات 6 تا 7 عدت کے دوران حسن سلوک کی تعلیم۔ آیات 8 تا 10 نافرمانوں کا بدترین انجام۔ آیت نمبر 11 فرما برداروں کے لیے بہترین انعام، اور آخر میں آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت، زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کا جائزہ، آیت با آیت تجزیہ اور کچھ اس کے ٹاپکس۔ پہلی 3 آیات عدت شوہر کے گھر میں پوری کی جائے، یہ طلاق کی صورت میں 1 یا 2 طلاق کی صورت میں، کیونکہ رجوع کا امکان رہتا ہے۔ پھر آیات 4 تا 7 عدت کی مدت اور عدت کے دوران حسن سلوک کرنے کی تلقین۔ کتنا پیارا دین ہے، اتنے ناخوشگوار معاملے میں بھی اتنی حسین رہنمائی۔ آیات 8 تا 10 نافرمانوں کا برا انجام۔ پھر آیت نمبر 11 کیا صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ نہیں، قرآن کے ساتھ اللہ نے پیغمبر کی ذات بھی بھیجی۔ قرآن جمع سنت رسول سے دین کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12 قرآن حکیم میں 7 زمینوں کا ذکر، یہ واحد مقام ہے۔ 7 آسمانوں کا ذکر بار بار آتا ہے، لیکن یہ آیت نمبر 12 سورۃ الطلاق یہاں 7 زمینوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد منتخب آیات کے حوالے سے 2 آیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ طلاق کی تقوی کا حاصل یہاں بیان ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ: اور جو بچے گا اللہ کی نافرمانی سے، وہ بنا دے گا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ، اور وہ رزق دے گا اسے وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر تو وہ کافی ہے اس کے لیے۔ یہ تقوی کی برکت ہے۔ تقوی کے معنی خوف خدا بھی، تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا بھی۔ یہ قرآنی وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکال دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کے مضامین کا تجزیہ۔ پہلی 5 آیات شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات۔ آیات 6 تا 9 سربراہ خاندان کی ذمہ داری، شوہر اور باپ کی حیثیت میں۔ آیات 10 تا 12 بیوی کا علیحدہ تشخص، وہ کل اللہ کے ہاں خود اپنے حوالے سے جواب دہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کی آیات کا جائزہ، یعنی آیت با آیت موضوعات کے بیان کے ساتھ۔ پہلی 2 آیات شوہر کے لیے ہدایت کہ ایسی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا بیوی کی کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو۔ آیات 3 تا 4 بیوی کے لیے ہدایت کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کا معاملہ کرے، البتہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ موافقت میں کچھ اتنا آگے کا معاملہ ہو جائے کہ کہیں اللہ کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائیں۔ آیت نمبر 5 ازواج مطہرات کی تحسین۔ ہدایات تو امت کے لیے ہیں، مگر ایک واقعے کے تناظر میں رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اس ذیل میں امت کی ماؤں کی بڑی پیاری صفات کا تذکرہ ہے۔ آیات 6 تا 7 بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے، یہ اہم ترین ذمہ داری تمام ہی گھر والوں کی، خصوصاً سربراہ خاندان کی۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ آیت نمبر 9 منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم، اور آخر میں آیات 10 تا 12 خواتین کا علیحدہ تشخص، کچھ خواتین کے واقعات ذکر کر کے اس طرف رہنمائی دی گئی کہ دنیا میں تو بیوی کو شوہر کے تابع رکھا انتظامی معاملات چلانے کے لیے، مگر اللہ کے حضور پیش تو ہر ایک نے ہونا ہے، تو ہر ایک نے اپنی تیاری خود کرنی ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔
اس کے بعد منتخب آیات میں سے ایک آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آگ سے بچو اور بچاؤ، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، اے مؤمنو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی اہم ترین ذمہ داری اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، ان کو دین کی طرف، اپنے آپ کو گھر والوں کو دین کی طرف لانا، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، جہاں ان کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کر لیں، حلال طریقے پر کرنا بھی ہے، اس سے بڑھ کر ان کی روح کی ضروریات اور آخرت کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ اور جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور گھر والوں کو اور اپنے آپ کو ہمیں جہنم سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔